کہ میرے حساب سے بالکل ٹھیک کیا اس نے. اس چیز کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، اور یہ ہمارے لاء میں بھی لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہمارے لاء میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ قانون اس کی سزا دے گا، عام عوام اس کی سزا نہیں دے سکتی. اگر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں گے تو کمیونل وائلنس میں مزید اضافہ ہوگا، تو اس وجہ سے مسلمس کو وہاں پہ تھوڑا سا کام رہنا چاہیے، اور وہاں پہ مسلمس کو بیسیکلی قانون کی مدد سے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کا سہارا لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ قانون کو خود ہاتھ میں لے. اور یہ صرف مسلم ہی نہیں، وہاں پہ کے جذبات، وہاں کے انڈین بھی ہیں وہ ایسے ہی جذباتی ہیں. تو پھر جب جذبات ابلتے ہیں نا تو پھر انسان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، پھر جو بھی راستے میں آئے گا وہ رگڑا جائے گا. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، نپور شرما کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنے کی وجہ سے راجستھان ادھے پور کے ایک درزی کنہیا لال کو دو انتہا پسند مسلمانوں کی جانب سے قتل کر دیا گیا. اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. عثمان نپور شرما کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنے کی وجہ سے راجستھان ادھے پور کے ایک ٹیلر کو آج صبح قتل کر دیا گیا دو انتہا پسند مسلمانوں کی جانب سے. کیا کہیں گے، اس طرح کے جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے؟ پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ جب ہوتے ہیں تو ہم صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک رائے سجیشن ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو پراپرلی قانون کے مطابق، لاء اور آرڈیننس کے مطابق ان کو ڈیل کرنا چاہیے، اور لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے اپنے عمل سے، اپنے پریکٹس سے، کہ وہ اس طرح کے معاملات کو نہ کریں. اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ قانون اور لاء کے انڈر، اس کے کنڈیشن کے رہتے ہوئے اس کو ڈیل کریں. گستاخی رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے، یہ ہمارے قانون میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہمارا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے انسان کو قانون سزا دے گی، عام عوام سزا نہیں دے سکتی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارے بالکل حق نہیں ہے. ایک ریاست بنی ہے، اس کے قانون ہے، اس کے ضوابط ہیں، اس کا ایک پرنسپل بنا ہوا ہے. جیسے کہ اس کا وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کو بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے اس کو دیکھیں، اور اس کے مطابق اپنے جو رولز ایک کنٹری کے ہیں، پاکستان کے اپنے گستاخی رسول، اس پہ جو سزا کا حق ہے وہ دیا جائے. اگر کسی اور کنٹری میں اگر ہوتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال سے، اپنے پریکٹس سے اس بات کو انشور کریں کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. اس وقت ادھے پور کی صورتحال کافی خراب ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جلاؤ گہراؤ کیا جا رہا ہے، پولیس کی جو نفری ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. کیا لگتا ہے اب وہاں کے مسلمانوں کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے؟ وہاں کے مسلمانوں کو بڑا معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا، کیونکہ وہاں پہ ہندو میجورٹی میں ہے. جہاں پہ مائنورٹی ہوتی ہے وہاں پہ یہ دوسرا ایک ہندو اقلیت جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ بہت عجیب ہے. وہاں پہ جو ہندوتوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس پہ یہی ہے کہ مسلمان اب وہاں پہ یہ کہ اپنا سارے مسلمان یکجا ہوں، اکٹھے ہوں، پھر اس پہ بیٹھ کے اپنے جو ان کے علماء کرام ہے وہ مسلمان ایک تو گائیڈنس دیں. پھر جو انڈیا کے جو لیڈر ہیں، جہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی گائیڈ لائن کریں کہ اس طرح کے معاملات کو تاکہ ڈیل کیا. اس سے انڈیا کو بھی نقصان ہے، اس پاکستان کو بھی ہے، اور دونوں کنٹریز کا بھی نقصان ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پوسٹ تھی یہ کنہیا لال نے نہیں کی، بلکہ اس کے 8 سال کے بیٹے کی جانب سے کی گئی تھی. اگر ایسا ہے تو کیا پھر کنہیا لال کے ساتھ غلط ہوا ہے؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ اس طرح پوسٹ کر نہیں سکتا آج کل کے دور میں، اور ایک کامن سینس اس بات کو ویسے نہیں مانتا. نپور شرما کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کیا ہے راجستھان ادھے پور کے ایک ٹیلر نے، جسے بعد میں آج صبح دو انتہا پسندوں کی جانب سے قتل کر دیا گیا. کیا کہیں گے، اس طرح کے واقعات ہندو مسلم فسادات کو جنم دیتے ہیں؟ فسادات سے ہٹ کے یہ میرے حساب سے تو بالکل ٹھیک کیا گیا ہے. اگر ایز اے مسلم دیکھا جائے تو ہم تو اپنی ماں باپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پہ ہم جان بھی دے دیں گے، ماں باپ کی جان بھی قربان. اگر ایسے واقعات 1000 آئیں گے تو ہم 1000 قتل کریں گے، 1000 آئیں گے تو 1000 ماریں گے. تو اس کا یہی ہے کہ میرے حساب سے بالکل ٹھیک کیا اس نے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اس چیز کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، اور یہ ہمارے لاء میں بھی لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہمارے لاء میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ قانون اس کی سزا دے گا، عام عوام اس کی سزا نہیں دے سکتی. لیکن یہ بات قانون میں کب تک کیس چلتے ہیں؟ عدلیہ اس طرح کی ہے کہ جلدی انصاف ہوتا نہیں، پھر لوگوں کو بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے لوگ اس کو شہادت کا مرتبہ سمجھتے ہیں. لوگوں کے لیے یہ بات سے ایک بڑا فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حرب نہ آنے دیں. تو میرے حساب سے یہ بالکل اس نے ٹھیک کیا. اس وقت جو ہے راجستھان ادھے پور میں جو ہے بڑی افراتفری کی بڑی ہنگامی صورتحال ہے جو وہ کریٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کرفیو لگوانا پڑ رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ اب وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟
मुसलमानों के साथ तो शुरू से ज़ुल्म होता आ रहा है उधर। ये तो कोई पहली दफ़ा तो होना नहीं है ऐसा कि पहली दफ़ा ऐसा ज़ुल्म हो। तो ऐसा तो जैसे पैसे पहले चल रहा था ऐसे ही फिर चलता रहेगा। तो लेकिन आप सल्लम की हुर्मत पे ऐसे कोई भी हरफ आए ये कभी नहीं बर्दाश्त होगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि फेसबुक पे जो पोस्ट की गई है ये कन्हैया लाल ने खुद नहीं की बल्कि उसके 8 साल के बेटे की जानिब से पोस्ट की गई है। अगर ये सारी सूरत हाल बनती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बाद में अदलिया में जब केस चलेगा उसके बाद ही पता चलेगा ना। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन बना है। इंक्वायरी का अब क्या फ़ायदा, वो बंदा तो चला गया ना। तो बंदे का तो ये एज अ मोहब्बत पे आके उसने कत्ल किया ना आप सल्लम की, तो उसको तो मुझे लगता है उसको तो शहादत का मर्तबा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वाकई में ये पोस्ट उसके बेटे ने की हुई तो क्या लगता है कि ये फिर एक बेगुनाह का कत्ल नहीं होगा? 8 साल का बच्चा मेरे हिसाब से जितना मेरा तजर्बा कहता है 8 साल का बच्चा ये पोस्ट नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा। तो ये पोस्ट उसने खुद ही की थी। ये बाद में उसे बचाने के ये सारे तरीके किए जा रहे हैं। तो ये उसने खुद ही पोस्ट की थी। नपूर शर्मा को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने की वजह से एक ट्रेलर जो है राजस्थान में उदयपुर में उसको 2 इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से आज सुबह बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। क्या कहेंगे, इस तरह के इंसिडेंट हिंदू मुस्लिम फसादात को जन्म देते हैं? ये ज़रूर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, मतलब है कि जब इस तरह का इवेंट होगा और लोग वहाँ पे जो हैं, लोकल पीपल जो हैं वो कानून को अपने हाथ में लेंगे बजाय कि इस तरह के केसेस को कोर्ट में लेकर जाएं, तो इस तरह वहाँ पे कम्युनल वायलेंस होगी। और ये इंडिया में इस वक्त जो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं बेसिकली स्टेट में हिंदुत्व की, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्टेट है वो बेसिकली हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो इसकी वजह से जो एक कम्यूनिटी है जो जैसे मुस्लिम वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा डेंजर में फील करते हैं कि वो डेंजर जोन में है। तो इसकी वजह से अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो कम्युनल वायलेंस में मज़ीद इजाफा होगा। तो इस वजह से मुस्लिम्स को वहाँ पे थोड़ा सा काम रहना चाहिए और वहाँ पे मुस्लिम्स को बेसिकली कानून की मदद से इस तरह के जो मामलात हैं उनका सहारा लेना चाहिए बजाय इसके कि वो कानून को खुद हाथ में लें। जैसा कि आपने कहा अभी खुद ही के कानून का काम है सज़ा देना। आपको पता है ये हमारे लॉ में भी लिख दिया गया है कि गुस्ताख़ी रसूल की जो सज़ा है वो मौत है, लेकिन उसको सज़ा जो है वो कानून देगा, आम आवाम उसको सज़ा नहीं दे सकती। क्या कहेंगे? कि बिल्कुल ऐसे ही अगर कानून को अगर आप खुद हाथ में लेंगे तो इससे ये भी हो सकता है कि आपका जो ये पाकिस्तान में 295C का जो कानून है उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है कि अगर आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी या अदावत है, जिस तरह ये हमारे यहाँ श्रीलंका के जो मैनेजर को वहाँ पे लिंच किया गया, तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें ये हो सकता है कि आप अपना किसी से पर्सनल रिवेंज लेना चाहते हैं तो आप इस कानून का सहारा ले सकते हैं, या इस तरह कोई और अपना आपका कोई इशू है। तो इसलिए आपको यही चाहिए कि बेहतरीन काम तो यही कि आप अदालत में जाएं और अदालत में अपना जो केस है वो प्रोसीड करें। और इस तरह कानून के थ्रू रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह ही, ताकि आपके यहाँ कोई भी किसी किस्म की वायलेंस ना हो और आपके यहाँ स्टेट के जो सिटीजन वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें। इंडिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नपूर शर्मा ने जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी थी तो तमाम कंट्रीज़ ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। अब इस इंसिडेंट के बाद कोई सामने आकर बात क्यों नहीं कर रहा? बेसिकली यही है कि यहाँ पे जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं उनको अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फैक्ट्स के थ्रू करनी चाहिए। इस तरह से बिला वजह किसी को किसी बात पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे मुस्लिम्स ने ऐसा इंसिडेंट किया है तो हमें स्टेट मीडिया को या बाकी जिस तरह वहाँ पे गल्फ स्टेट्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो इस जगह पे भी करना चाहिए था और इंडिया को इस मौके पे एतमाद में लेना चाहिए था कि इस तरह के इंसिडेंट्स को हम सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि हम इनके अगेंस्ट है। और हम भी यही समझते हैं कि वहाँ पे इंडिया में रूल ऑफ लॉ और वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी है वहाँ के लोग भी सेफ फील करें, माइनॉरिटी से उनको भी कोई थ्रेट ना हो बेसिकली। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो कन्हैया लाल है उसने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी बल्कि उसके 8 साल के बेटे ने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया है नपूर शर्मा को। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर कन्हैया लाल को ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी तो फिर उसके साथ क्या ये नाइंसाफ़ी हुई है? बिल्कुल ऐसी हुई है, क्योंकि अगर उसने खुद ये स्टेटमेंट नहीं दी तो ये जस्टिफाई हम इस वायलेंस को किसी भी सूरत नहीं कर सकते कि उसको इस बात पे डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। अगर उसके बेटे ने भी की थी, अगर उसकी उम्र 8 साल है तो वो अभी तक मेरे ख्याल से मेचोरिटी की एज में नहीं है। अगर उसने ऐसा किया भी है तो हमें इस बात पे इतना बड़ा सख्त एक्शन किसी को भी नहीं लेना चाहिए और इस तरह के एक्शन को कंडेम भी किया जाना चाहिए पाकिस्तान में भी, इंडिया में, हर जगह पे भी। नपूर शर्मा को सपोर्ट किया है एक दर्जी ने जिसका ताल्लुक़ है राजस्थान उदयपुर से। उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की है नपूर शर्मा की सपोर्ट में, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज 2 इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से उसे कत्ल कर दिया गया है। क्या कहेंगे, इस तरह के इंसिडेंट का रिएक्शन क्या आता है?
ایکچولی جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھی ہی اسی چیز کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ہندو مسلم فسادات جو ہیں اس کو بڑھایا جا سکے. سو یہ میجر جو ہے نا ان کی طرف سے تو آبویسلی یہ ایک ریئیکشن جو ہے نا وہ پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس طرح کا ریئیکشن جو ہے وہ مسلمس کی طرف سے جو ہے نا وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پری ڈیسائیڈڈ تھا. اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے اس میں, کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہی اسی چیز کو جو ہے وہ جو ہے نا ہوا دینے والی بات تھی. سو اس لیے یہ کام ہوا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کافی مسلمان رہتے ہیں, اب ان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت ادھے پور کی صورتحال کافی کشیدہ ہے, حالات کافی ناسازگار ہیں, وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, عوام جو ہے وہ جلاؤ گہراؤ کر رہی ہے, پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری جو ہے وہاں پہ نافذ کر دی گئی ہے. دیکھیں اگین جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو, وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے نیوٹرلائز کرے, اور کیونکہ کافی بڑی میجورٹی ہے مسلمس کی, اور صرف انڈیا میں نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب آل اوور دا مسلم ورلڈ جو ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سالڈ ریئیکشن, کوئی ایسی سالڈ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جس میں جو ہے نا انہوں نے اپنی ہی اس گیس وہ ایم این اے, مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے اس کو کچھ کہا ہو. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ ان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں. ادروائز تو یہ معاملات جو ہیں وہ پھیلتے چلے جائیں گے, اور جو بھی ان کی سپورٹ میں بولے گا اس کا جو ہے نا وہ ریئیکشن کچھ اسی طرح کا ہوگا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا جو ہے وہ موت ہی ہے. ہمارے قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی, لیکن اس کو سزا قانون دے گا, عام عوام اسے سزا نہیں دے سکتی. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو ہے نا قانون جو ایگزسٹ کرتا ہے, جو باڈی ہے, وہی اس کو جو ہے نا وہ دیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ اب عام عوام کو جب ایک پتہ ہو کہ ہماری جو انڈو پاک کی عوام ہے وہ بڑی جذباتی عوام ہے. ٹھیک ہے نا, جب اس بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو آلریڈی, اور پھر اوپر سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا, ٹھیک ہے نا, تو یہ میرا خیال سے وہ چنگاری کو ہوا دینے والی بات ہے, اور جان بوجھ کے یہ کام کرنا, پھر اس کے ریئیکشن تو یہ پھر آبویس سے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس لیے جو ہے نا آپ سب کو روک نہیں سکتے, سب کو آپ جو ہے نا وہ قابو نہیں کر سکتے, آپ کو خود سے ہی جو ہے نا وہ یہ کام کرنے چاہیے تھے. اب وہ اتنی بڑی عہدے پہ ہونے کے باوجود اور اتنے نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ باہر نکلنا بھی اب جو ہے سیف رہے گا. ٹھیک ہے, سو اس لیے ان کو چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نا پہلے تو اس کو کنڈیم کرے, اور اس کے جو ہے نا بارے میں جو بھی ایک لیگل مسلمس کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی اس کا ایک سزا بنتی ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ دے, تاکہ جو ہے نا عوام کے اندر جو ہے نا یہ چپکلش پیدا نہ ہو, اور عوام جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ریئیکشن نہ کریٹ کرے. سو یہ تو اب ان کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیسے جو ہے نا اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل ڈاؤن کرتے ہیں. جس پوسٹ کی بنا پر کنہیا لال کو قتل کیا گیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ پوسٹ اس نے نہیں کی بلکہ کنہیا لال کے 8 سال کے بیٹے نے کی ہے. اچھا, اگین وہی والی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ جب آپ ایک جذباتی قوم کو چھیڑتے ہیں نا, تو پھر وہ اس جذبات کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے نا وہ پھر کچلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر چاہے اس کے بیٹے نے کی ہو, چاہے جو ہے نا وہ اس نے کی ہو, جب وہ ایک اسٹیٹمنٹ, ایک پوسٹ پبلک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر عوام نے جو ہے نا وہ انڈو پاک کی, اور یہ صرف مسلم ہی نہیں, وہاں پہ کے جذبات, وہاں کے انڈینز جو ہیں وہ ایسے ہی جذباتی ہیں. تو پھر جب جذبات ابلتے ہیں نا تو پھر انسان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا, پھر جو بھی راستے میں آئے گا وہ رگڑا جائے گا. اب عام عوام کو نا اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں احتجاج بھی کرنا بنتا ہے, ہمارا حق ہے, اور احتجاج پیسفل ہونا چاہیے. رہ گئی بات اگر زیادہ کوئی معاملہ ان چیزوں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خارجی سطح پہ ان چیزوں کو نا پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی اس طرح گستاخانہ کوئی بھی حرکت نہ کرے, اور ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اچھا, پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو دہشت گرد ملک کہا جاتا ہے. اس طرح کے ایونٹ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی اور کتنا سپوائل کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, پچھلے چند سالوں میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کچھ ہماری خارجہ اور انٹرنل پولیٹکس کے میٹرز تھے. ٹھیک ہے, وہ بہت حد تک خراب ہو چکے تھے, لیکن پاک فوج نے گورنمنٹ آف پاکستان نے کافی حد تک اس پر نا کور کیا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ اپنا انٹرنیشنل امیج خراب ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی خراب ہوا ہے, لیکن اب اس کو سیدھا ہم نہیں کرنا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سیدھا کرنے پہلے بندہ اپنی اصلاح خود کرے,
اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا باہر اپنا کردار صاف ہوگا تو پھر اگلے بندے کو کہہ سکتا ہے جی آپ نے غلط کیا اور اس کے خلاف آپ کو سزا ہوگی، آپ کو اس کا کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔